السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں زید حسین صاحب اور عارفہ نور۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی طرف سے جو قوم سے وعدے کیے گئے الیکشن کے دنوں میں، اس میں سب سے اہم وعدہ یہ بھی تھا کہ وہ ڈیموں کی تعمیر مکمل کریں گے، جو سلسلہ چل پڑا ہے۔ اور آج انہوں نے قوم سے مختصر خطاب کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ڈیم بنانے کے حوالے سے ایک جہاد شروع کرنے جا رہے ہیں، اور بیرون ملک پاکستانی جن کی تعداد کہا جاتا ہے کہ 80 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، ان سے آج کہا گیا ہے کہ وہ اس فنڈ میں دل کھول کر گویا کہ آپ چندہ دیں، اور کہا گیا کہ اگر ایک پاکستانی وہاں پہ رہنے والا $1000 یہاں پہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے تو پاکستان ڈیم بنانے کے قابل ہو جائے گا۔ ساتھ میں آج انہوں نے ایک انکشاف اور بھی کیا ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب سے، کیونکہ ڈیم بنانے کے حوالے سے جو فنڈ ریزنگ کا پروجیکٹ ایک طرح سے منصوبہ ہے، یہ مہم ہے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے شروع کی تھی، اور جس میں اب تک کہا یہ جا رہا ہے کہ 1.80 ارب تک جمع ہو بھی چکے ہیں۔ اور وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ اب یہ فنڈ اور پرائم منسٹر کا فنڈ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے، اور اس میں پیسے جمع کر کے تو ان ڈیموں کی تعمیر شروع کی جائے گی۔ اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا، گویا کہ ڈیم نہ بنائے گئے، تو 2025 تک پاکستان خشک سالی کا شکار ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نئی مہم چل پڑی ہے، 80 لاکھ سے زیادہ پاکستان اس میں کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور جو ریکوائرڈ فنڈز ہیں، کہا جاتا ہے کہ $12 ارب تک پاکستان کو چاہے نیا ڈیم بنانے کے لیے، کتنے مددگار ہوگی یہ مہم۔ اور ساتھ میں اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ دنیا بھر میں ایک ماڈرن فارمنگ ہے، پانی کو بچانے کا اور بہترین طریقے سے حل کرنے کے حوالے سے جو کاشتکاری کے نئے طریقے آئے ہیں، اس حوالے سے پاکستان کھڑا ہے کہ اس حوالے سے بھی ہم تیاریاں کر رہے ہیں کہ نہیں صرف ڈیمز بنانے پہ ہماری توجہ مرکوز ہے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ذکر ہوگا JAT کا، جی ایک نئی JAT تک بن چکی ہے، ایک طرح سے کہا جاتا ہے جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے جو پیسے بیرون ملک منی لانڈرنگ کے ذریعے بھیجے گئے، اب کہا جا رہا ہے کہ ان کا حجم بھی کوئی 45 ارب روپے ہے، شروع میں کچھ کم بتایا گیا تھا۔ اس حوالے سے ایک JAT سپریم کورٹ نے بنا دی جس کے اندر ISI، نیب، اسٹیٹ بینک، SCCP اور کچھ اور لوگ اداروں کے نمائندے بھی شامل ہیں۔ اور زرداری صاحب، ان کی کمپنی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ زرداری گروپ آف کمپنیز، ان پہ الزام یہ ہے کہ اس کمپنی کے تھرو کو 17 کروڑ کی مشکوک قسم کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ اس کی تحقیقات جب آگے بڑھیں گی تو کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ پھر ذکر کریں گے سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے، جو تعلقات کے حوالے سے ایک نیا اور اہم مثبت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ بھی ہوئی ہے کل جو ایک 6 ستمبر کے حوالے سے GHQ میں بڑی تقریب ہوتی ہے یوم دفاع اور یوم شہداء کے حوالے سے، جس میں پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے ایک بڑا پراثر قسم کا خطاب کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فوج کے ادارہ پاکستان میں وہ واحد ادارہ ہے کہ جو بڑا منظم ہے، کسی قسم کی وہ سیاسی اثر و رسوخ سے ایک طرح سے بچا ہوا ہے، اور بڑے بیسٹ طریقے سے اس نے پچھلے عرصے میں پرفارم کیا ہے۔ اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ ادارہ دیگر اداروں کے لیے ایک طرح سے رول ماڈل ہے، وہ اس کو دیکھ کے اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ آرمی چیف صاحب نے بھی کل خطاب کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جمہوریت کے لیے غیر متزلزل ان کا ان پہ اعتماد ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت آگے بڑھے، اور اسی سے ذریعے پاکستان کو مشکلات سے نکالا جا سکتا ہے۔ پروگرام کے آخر سے میں ذکر ہوگا حکومت کی جانب سے پہلے مرحلے میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بڑا بولڈ ایک سٹانس لیا گیا ہے کہ جب ایک اقلیتی شخصیت کا ایک نامینیشن ہوئی تھی اقتصادی کونسل کی ممبرشپ کے لیے، بٹ اس کے بعد دیکھا یہ گیا ہے کہ اس کا دفاع کرتے کرتے حکومت اچانک پیچھے ہٹی، اور آج یہ کہا گیا ہے کہ جو عاطف میاں صاحب جن کی نامینیشن ہوئی تھی اقتصادی رابطہ کونسل کے لیے بطور ممبر، آج ان سے کہا گیا نامینیشن واپس لی گئی ہے۔ تو اس پہ بھی ہم ڈسکشن کریں گے کہ کیا ایسی مجبوری ہے کہ کیسا کرنا پڑا۔ تو چلتے اپنی پہلی ٹاپ سٹوری کی طرف۔ اگر ہم نے ڈیم نہ بنائے، ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ 7 سالوں میں یعنی 2025 میں پاکستان میں خشک سالی شروع ہو جائے گی۔ آج سے ہم نے ڈیم بنانا شروع کرنا ہے، اور میں چیف جسٹس ثاقب نثار کو داد دیتا ہوں اس چیز پہ۔ تقریباً 80 سے 90 لاکھ بیرون ملک پاکستانی، اگر آپ سارے یہ سوچ لیں کہ $1000 آپ نے اس ڈیم کے فنڈ میں اگر آپ بھیجیں $1000، تو ہمارے پاس یہ ڈیم بنانے کے بھی، دونوں ڈیم بنانے کے لیے بھی پیسہ ہو جائے گا۔ میں آج چیف جسٹس کے ساتھ مل کے میں نے ان سے بات کر لیا ہے، ان کا جو فنڈ ہے اس کے ساتھ CJ اور پرائم منسٹر کا فنڈ اکٹھا ہم کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ آپ کا پیسے کی میں حفاظت کروں گا، یہ سارا پیسہ آپ کا اس ڈیم میں جائے گا۔
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। ज़ैद साहब इनफैक्ट इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है, ये कहा जा सकता है। और ख़ान साहब के जो पहले कैंसर हॉस्पिटल्स के हवाले से दुनिया भर में इस तरह की मुहिम चलाते रहे और लोगों ने रिस्पॉन्ड भी बड़ा अच्छा किया है। आपको लगता है कि ठीक है, एक स्टेप तो बड़ा अच्छा है, मुल्क के अंदर भी देखा जाए तो 1 अरब 80 करोड़ पाकिस्तानियों ने दे दिए हैं, तो बैरून मुल्क से भी चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन साथ में जो एक और बात हम अपने इंट्रो में भी कर रहे थे कि जो वाटर का बेस्ट यूज़ है उस हवाले से भी तो मेरे ख्याल में कुछ होना चाहिए। देखिए, एक बुनियादी चीज़ ये है कि ये अच्छी खुशाइंद बात है कि ये जो एक बहुत बड़ा मसला है पानी का जी, उसको कम से कम जो है उसको उजागर किया गया है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए पानी के मसले को हम हल नहीं करते या डैम जो हमारा जो एक रियासी रिजर्वायर्स जो हैं उसके नहीं बनते हैं तो आगे चल के एक बहुत बड़ा क्राइसिस होगा। और ये बात बहुत पहले से लोगों ने कहनी शुरू कर दी थी, अभी की बात नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि जो है पहले हमारे जो भी रही हैं अपने सिविल या मिलिट्री गवर्नमेंट्स रही हैं वो दोनों ने कभी भी इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी, ये प्रायोरिटी कभी रही नहीं। जस्ट टू ऐड टू दैट, क्योंकि बेसिकली सारे शॉर्ट टर्म अपना फ़ायदा देखते हैं जो भी हुकूमत में आते हैं और वो पावर प्रोजेक्ट्स लगाते हैं जो पेट्रोलियम पे चलते हैं। जी, बट बाकी देखें ना, आप बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत से लेके अब तक जो पिछली 2 हुकूमतें आई हैं सब पेट्रोलियम के ऊपर बेस करके पावर प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, बिकॉज वो शॉर्ट टर्म होते हैं, फौरन वो ये सोच रहे होते हैं कि हमने इलेक्शन में जाना है उससे पहले कुछ कर लें, बट वो शायद उनसे लेके अब उनको प्लानिंग का दे दिया है। और इनफैक्ट वो जो खान साहब की क्रेडिबिलिटी है उसको लेके जो बैरून मुल्क लोगों से कॉल उन्होंने दी है कि आप हिस्सा डालें, तो आपको लगता है कि उसके ऊपर बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा? देखिए, रिस्पांस तो आ सकता है। हम पहले भी जब चीफ जस्टिस साहब ने भी शुरू किया तो आई थिंक हम सब बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद बिल्कुल पैसे इतने जमा ना हो सकें, पर तवक्कुआत से शायद ज़्यादा ही थोड़े जमा हो गए हैं। हो सकता है इमरान खान साहब कह रहे हैं और आ जाएं, मगर ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। इसके अंदर आप कह सकते हैं लोग डालेंगे, हमने पीछे भी देखी हुई है ऐसी कैंपेन्स, मुल्क सवारो, नवाज शरीफ साहब की कर्ज उतारो, मुल्क सवारो, तो ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। और आई होप कि अब हम हुकूमत का हर जो काम होगा, इमरान खान साहब क्योंकि वज़ीर आज़म हैं और उनका ख्याल है कि उनकी एक ओवरसीज पाकिस्तानी से खास उनकी रिलेशनशिप है, तो अब हर दफ़े वो इस तरह ना करें। एंड वी नीड मोर सस्टेनेबल प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं हो सकती सर? आप कह सकते हैं इन्वेस्टर्स को, क्या है छोटे कम से कम छोटे डैम से बना सकते हैं, बड़े डैमों के लिए छतरी इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारी चीज़ें और करनी है। देखें, ज़्यादातर अब दुनिया के और ममालिक में भी एक चीज़ के मुतालिक बात हुई है कि बड़े डैम जो है बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, छोटे डैम्स पे गुजारा, ये भी एक बहुत बड़ा मसला बन गया था। उन तमाम चीज़ों को सामने रखना चाहिए। ये अगर सोचते हैं कि अगर डैम बन जाते हैं बड़े बड़े 2-4 तो उसका मसला समझेंगे, वो नहीं होगा। दूसरी बात है कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि वो ममालिक जैसे ऑस्ट्रेलिया की मिसाल दी या इजराइल की मिसाल दी, वहाँ तो पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में पानी उसके बावजूद भी जो आपकी बारिशें भी होती हैं, आपके बर्फ़ के जो है वो ग्लेशियर्स भी हैं बिल्कुल, और आपके जो है तो, लेकिन उसको असल में इस्तेमाल का मसला था। अब एक और मामूली चीज़ है कि जो हमने पूरा जो है ज़ोर, वो जो हमारा कैनाल सिस्टम था तो बेतहाशा पानी जो आ रहा है तो उसको सैराब करते गए, जो हमारे 90% पानी हमारा एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है, तो असल तो वहीं पर। अच्छा, दूसरी बात है कि जो हिंदुस्तान की जो हम ईस्ट पंजाब की बात करते हैं, वहाँ पे आपकी पानी का जो कंजम्पशन है एग्रीकल्चर में वो आपके जो सिर्फ 30% है जो आपकी यहाँ पे होती है, और वहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है फसलों की वह तकरीबन दुगनी या तिगनी है। असल बात यह आती है कि जो स्प्रिंकल जो दुनिया भर में इस्तेमाल होती है उसमें थोड़ी सी यकीनी तौर पे सरमायाकारी की ज़रूरत है, उस पर भी जोर देना चाहिए। उससे आपके मसाइल बहुत ज़्यादा तक हल हो सकते हैं। फिर वाटर कंजर्वेशन की बात आती है कि किस तरह से हार्वेस्टिंग होती है पानी का जो है। अब एक कैलिफोर्निया की मिसाल जो है जहाँ पे बारिशें बहुत कम होती, बाद 2-3 साल में नहीं होती है, वहाँ पे खैर इन्होंने ये रिजर्वायर से बनाया, लेकिन मसला ये होता है कि जब ये भी होता है कि जब खुशहाली होती है तो उस पर फिर लोगों की एक जो आवाम है उसके अंदर भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट डिस्पाइट दैट जाहिद साहब वहाँ वो फिर फाइन लगा देते हैं, आप लॉन को पानी नहीं दे सकते। और देखें, हमें थोड़ी सी डिबेट इस इशू पे भी करनी पड़ेगी कि कितने डैम्स बनाने अब ज़रूरी हैं और होने चाहिए। ये जो पैसे की कहा है इन्होंने, अगर स्टेट पे लोगों का जो है एतमाद हो तो पैसे आएंगे, लेकिन इस हद तक नहीं आएंगे कि सारे काम आपके हो जाएं। उस जाहिर सी बात है कुछ और ज़रा आपको ढूंढने पड़ेंगे, सिर्फ चंदा मुहिम के ज़रिए से मुल्क नहीं चलाया जा सकता, वो डैम बनाने हों या कोई और मामला आगे चलाने हों। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद JT बन गई है एक और
اور یہ بنی زرداری صاحب کے خلاف. یہی ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے جو ٹرانزیکشن ہوئی اربوں روپے کی, اس میں مرکزی ملزم کے طور پہ ان کا نام لیا جا رہا ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. فیض صاحب, جے ٹی بالآخر 6 رکنی بن گئی ہے. ہم کافی دنوں سے ڈسکس تو کر رہے تھے, جعلی بینک اکاؤنٹس اربوں روپے بیرون ملک چلے گئے. زرداری صاحب مرکزی ملزم تو نہیں ہے, کو ایکیوزڈ ہیں, بٹ اس وقت ذکر انہیں کا ہو رہا ہے اور انہیں کے وکیل پیش بھی سپریم کورٹ میں ہو رہے ہیں. کچھ اعتراضات بھی کیے تھے جن کو انہوں نے مانا نہیں ہے. بالآخر بن گئی ہے اور یہ بھی اسی فارمیٹ پہ بنی ہے. ہر 15 دن بعد کے جے ٹی کے لوگ جا کے سپریم کورٹ کو بتائیں گے ویسے کہ کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. تو میرے خیال میں یہ بھی کیس آپ کو لگتا ہے اب کسی لاجیکل اینڈ تک پہنچ جائے گا سر, اگرچہ 2015 سے ہم کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات کا عمل چل رہا تھا. یار کوئی نہ کوئی چیز لاجیکل اینڈ پہ پہنچنی چاہیے. ہم تو ہماری حسرت رہتی ہے کہ جو ہے وہ اظہر خان کیس کی طرح صاحب کا تو پہنچا دیا نا, اظہر خان کیس کی طرح نہیں ہونا چاہیے. اس میں کافی چیزیں باقی ہیں, کیس چل رہا ہے. لیکن وہی بات آتی ہے کہ بھٹو کیس بھی پہنچا تھا, یہ بہت بڑا کیس ہے, اسے کوئی نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا جی آئی ٹی چلے بنا دیے وقتی طور پہ تو ایک مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن بات یہ کہ پھر اس پہ رکھ کے یہ کوئی ہدایت نامہ جاری کرے کہ جو ہے آپ جو ہے جو ریگولر آپ کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, جو اداروں جن کا کام ہے ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک, ایس سی سی پی, 3 جو ہیں آرگنائزیشن ہیں جن کو کرنا چاہیے. فائنینشیل کرپشن کو لے کر اگر فرض یہ کیونکہ فائنینشیل کرپشن تو یہی چیز کرتی ہیں, اور آپ کا بہت بڑا مسئلہ ہے منی لانڈرنگ کا, ایک انٹرنیشنل ایشو بھی بنا ہوا ہے. ایف اے ٹی ایف کے ساتھ بھی تھوڑا سا جو ہے اس کا تعلق بن کے آتا ہے, ناٹ نیسسرلی دس پرٹیکولر کیس. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی چاہیے. اب اس میں ایک اور چیز بھی ہوگی کہ پھر سے جو آئی ایس آئی کا ایک بندہ بیٹھا دیا آپ نے, اور میرا خیال یہ کہ جو چیف جسٹس صاحب نے سوال یہ کیا تھا کہ کیا ضرورت ہے ہمیں آئی ایس آئی اور ایم آئی کے اس کو بٹھانے, تو جو ایف آئی اے کے جو چیف ہیں جن کی طرف انہوں نے کہا جی ان کے بغیر کام نہیں چلتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ پھر ساری چیزیں جس طرح سے آئیں گی. جی بالکل, میرے خیال میں یہ جو ججمنٹ ہے, جو آرڈر آیا ہے, بیسکلی ججمنٹ تو نہیں کہہ سکتے, یہ بیسکلی جو اس میں سب سے خوفناک بات ہے از دا ججمنٹ آن دا سسٹم. بیکاز اس کے اندر ایک وہ پورا پیراگراف ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہے کمپنی کی ورکنگ پہ, بینکنگ ٹرانزیکشن, الیکٹرانک ٹرانزیکشن اور سائبر ایکٹیویٹیز ریلیٹنگ ٹو منی ٹرانسفرز. پھر وہ کہتے ہیں نالج آف رپورٹنگ ریکوائرمنٹس اینڈ مانیٹرنگ رجیم پٹ ان پلیس بائی دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان, موڈز آف ڈسکورنگ اینڈ ٹریسنگ سسپیشس ٹرانزیکشنز اینڈ موڈز یوٹیلائزڈ فار ان لافل سرکولیشن اینڈ موومنٹ آف منی ود ان دا کنٹری اینڈ ابراڈ از ریکوائرڈ. مطلب یہ سب چیزیں چاہیے. Such specialized expertise is not presently available within the FIA. تو مطلب کہ پھر کر کیا رہے ہیں FIA والے, دیکھیں. اور آپ ایک کیس کے لیے جیسے زاہد صاحب نے کہا کہ یہاں تو جی آئی ٹی بن جائے گی, مگر جب ایکسپرٹیز ہے ہی نہیں تو یہ جی آئی ٹی بھی یہ کام نہیں کر پائے گی. مطلب کہ یہ کیونکہ آپ نے لوگ تو یہیں سے اٹھائے ہیں انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, نام تو یہ ہے تحقیقاتی ادارہ. بٹ دیکھیں نا, کیونکہ یہ ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ یہ کتنے یہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں, یہ بہت ٹیکنیکل ایشوز ہیں. اور ہمارے ہاں چاہے وہ کہانی چلے ٹی وی کے اوپر یا اخبار میں یا وہ کورٹ میں کیس آئے, ہم بیسکلی کہتے ہیں کہ جی کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. یہ بینک اکاؤنٹس ہیں, وہ جو لوگ آئے انہوں نے کہا یہ ہمارے تو بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں, اس میں بھی انہوں نے کوٹ کیا ہوا ہے. پھر انہوں نے آرڈر میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ بیچارے یہ بھی شکایت کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں یا تنگ کر رہے ہیں. مگر یہاں سے کہ کوئی گڑبڑ ہے سے یہاں تک پہنچنا کہ یہ کس نے گڑبڑ کی ہے اور پھر اس کو کورٹ آف لاء میں پروو کرنا, جو ہم نے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی دیکھا کہ وہ جی آئی ٹی تک تو بات پہنچ گئی اور ہم سب بہت ایکسائٹ ہو گئے, بٹ جب وہ کیس تفصیل میں لائرز وہاں اب آرگیو کر رہے ہیں تو بہت ساری ایویڈنس میں چیزیں مسنگ ہیں. یہ ہم نے ٹرائل کورٹ میں بھی دیکھا, اور جب وہ اپیل میں ہائی کورٹ میں جائے گا تو شاید اور چیزیں نظر آئیں گی. تو آئی وش کہ ہمارے جو ادارے ہیں اور جو ہماری حکومت ہے وہ اس چیز پہ زیادہ غور کرے, اور جو یہ سارا فوکس ہے کہ یہ زرداری صاحب ہیں اور نواز شریف صاحب ہیں, اس پہ اتنی بات نہ ہو, وہ ایک انڈیویجول کیس ہو جاتا ہے. اصل ایشو جو یہی بن کے آتا ہے. اب یہ فرض کیجئے ایک کیس ہے, اب
اس کے بعد اس قسم کی چیزیں بہت ہوتی ہیں پاکستان میں، یہ سب کو پتہ ہے. پتہ اس لیے ہے کہ جو آپ کے متعلق جو ابھی بات آ رہی ہے کہ آپ کے کتنے 150 بلین کوئی کہتا ہے ڈالرز کی ٹرم میں، ناٹ روپیز ایون، کہ جو ہے وہ آپ کے جو ہے دبئی میں ایسٹس موجود ہیں پاکستانیوں کے. مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا، نہ ہی جو ہے کوئی سویپنگ کامنٹ ڈالنا چاہیے کہ جو بھی پیسہ ہے یا جو بھی ایسٹس ہیں وہ سب کے سب منی لانڈرنگ سے نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے. جائز ایسے بھی ہوں گے، اس پہ بھی جو ہے اس پہ ذرا کرنا چاہیے کہ وہاں بیرون ملک پاکستانی رہتے ہیں، انہوں نے وہاں سے پیسے بھی کماتے ہیں، اس کے ذریعے پراپرٹیز بھی بنائی ہوگی انہوں نے. لیکن ایک اس میں بات یہ آتی ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جو کہ یہاں سے پیسے گئے ہیں، تو اس کے مطابق تو بہت بڑا الزام ہے اور بہت بڑی ایک لحاظ سے اس کو کہا جائے کہ اگر 45 بلین ڈالر کی روپیز کی آپ کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے تو یہ تو بہت بڑا کرائم ہے. لیکن سر مسئلہ یہ کہ اس چیز کو اس کو پکڑنے کے لیے وہی سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو ایکسپرٹیز نہیں ہوتی ہے، آپ نے کبھی اس چیز پہ جو ہے توجہ نہیں دی ہوتی ہے، تو ایون جو لوگ گلٹی بھی ہوتے ہیں، یقین طور پہ کوئی نہ کوئی گلٹی تو بچ جاتے ہیں. اس میں تو ڈیڈ لائن بھی سیٹ نہیں ہوئی. اب یہ جو جے آئی ٹی بنے گی زرداری صاحب، جسٹ ون لاسٹ تھنگ، وہی پوائنٹ ہے کہ یہ کب تک سپرویژن، سپریم کورٹ کی سپرویژن کے نیچے یہ جے آئی ٹی کام کرتی رہے گی ڈیڈ لائن کے بغیر؟ ڈیڈ لائن ہوتی ہے تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایویڈنس کافی نہیں، وقت نہیں تھا اکٹھا کرنے کا. اب یہ ڈیڈ لائن کے بغیر چلتی رہے گی. مگر اگر ایف آئی اے یہ کام خود سے کر سکے تو پھر ایٹ لیسٹ جب تک کیس کورٹ میں آئے گا تو ہمیں یہ تسلی ہوگی کہ وہ اس لیے آیا کیونکہ وہ کنوکشن اب اس میں سے انشور کر سکتے ہیں. یہ تو صرف تحقیقات کہ ٹرانزیکشنز بھی دیکھیں نا 18,000 ٹرانزیکشنز ہیں. اور شرازی صاحب ہم تو صرف اس وقت زرداری صاحب کی بات کریں، آپ ذرا اس آرڈر کے اندر دیکھیں کہ انہوں نے کتنے بڑے بڑے جو گروپس ہیں اس ملک کے ان سب کے نام دیے ہوئے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے، اور کل عمران خان صاحب پرائم منسٹر پاکستان نے اسپیچ دی ہے جو ہمیں شہداء کے موقع پہ کتنی امپریسو تھی، اور واقعی اس کے بعد جیسے انہوں نے کہا تھا کہ اس حوالے سے ایک متھ بنی ہوئی ہے، اب یہ ختم ہو گئی ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نہ صرف ایک صفحے پہ ہیں دونوں ادارے بلکہ کتاب بھی ایک ہے. تو واقعی ایسا ہے؟ زاہد صاحب سے اور عارف نور سے پوچھتے ہیں. کبھی پاکستان کسی اور کی جنگ میں کبھی شرکت نہیں کرے گا. ہم اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہوں اور ہماری فورن پالیسی بھی انشاءاللہ وہ ہوگی جو ہم پاکستانیوں کی بہتری میں ہوگی. اس وقت اگر ایک ادارہ جو انٹیکٹ ہے، جو کہ فنکشن کر رہا ہے، وہ آج ہماری فوج ہے. یہ کسی قسم کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے، پروفیشنلزم ہے، میرٹ کا سسٹم ہے. ہم سب کا ایک ہی کامن گول ہے، ہم نے اس ملک کو اٹھانا ہے. ہمارا جینا مرنا پاکستان ہے. ملک کی یکجہتی، استحکام اور ترقی کے لیے جمہوریت کا تسلسل بہت ضروری ہے، لیکن جمہوری رویوں، آئین اور قانون کی بالادستی اور اداروں کی مضبوطی کے بغیر پنپ نہیں سکتی. الحمدللہ ہم اس راہ پہ تقریباً 10 سال پہلے گامزن ہو چکے ہیں. شو میں خوش آمدید. جیسا کل کی تقریب کی جو مجھے بات اچھی لگی ڈفرینٹ تھی، ایک تو یہ کہ موجود تھا میں وہاں پہ پولیٹیکل فورسز تمام جو پارلیمان کے اندر ہیں، خان صاحب تو تھے پرائم منسٹر، بٹ شہباز شریف صاحب کو بلایا گیا، بلاول بھٹو زرداری بھی تھے، اور بلوچ و ناراض ہم سے شاہزین بگٹی بھی کل وہاں پہ موجود تھے. وہ ناراض بلوچ نہیں ہے انفیکٹ کہا جاتا تھا پہلے تو ان کے بارے میں بھی تھا کہ وہ بھی شاید انہی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، بٹ وہ بھی وہاں پہ کل موجود تھے. اور اسی طرح خواجہ آصف صاحب کو بھی دیکھا ہے کہ جو بڑے کرٹیکل رہے ہیں ماضی میں فوج کے حوالے سے. احسن اقبال صاحب بھی موجود تھے. تو ایک تو یہ ہے، ساتھ میں یہ ہے کہ پہلی بار صرف یہ نہیں تھا، جو ایک باڈی لینگویج بتا رہی تھی نا کہ بڑی کمفرٹ لیول تھا دونوں طرف سے. مطلب ہے کہ سینئر جو کمانڈ تھی فوج کے، پھر جو پولیٹیشنز تھے، بڑے ایک دوسرے کے ساتھ بڑے فرینڈلی ماحول میں ایک طرح سے بیٹھے تھے، گپ شپ ہو رہی تھی. اور خان صاحب جیسے گئے ہیں تو پہلی بار میں نے دیکھا کہ فوجی گھرانوں میں بڑے مقبول ہیں سر. لوگوں نے کھڑے ہو کے ان کا استقبال کے بڑی کلیپنگ ہوئی ہے. اور جو اسپیچ انہوں نے دیا ہے ویسے انفیکٹ موضوع ہمارا وہی ہے کہ کل جو انہوں نے باتیں کی، انہوں نے کہا یہ متھ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جو تعلقات کے اندر کوئی خرابی ہے. نہیں، بالکل سیم پیج پہ ہیں. اور بالخصوص فوج وہ واحد ادارہ ہے جو ہر قسم کے سیاسی اثر سے پاک ہے اور بہترین ہے، اور انہوں نے بیسٹ پرفارم کیا ہے. ساتھ میں یہ ہے کہ جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں اب وہ ہماری جائیں گے، لہٰذا اپنی جنگ تو ہم لڑیں گے لیکن کسی اور کی نہیں لڑیں گے. لہٰذا میسج وہ بھی کر دیا. پچھلے دنوں پومپیو صاحب آئے تھے، اب بتا دیں اگر اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری جنگ آپ لڑیں گے
تو خان صاحب نے کہہ دیا کہ اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا. اب ہماری جنگ ہوگی تو لڑیں گے, ورنہ تھینک یو ویری مچ, نہیں ہو سکتا کچھ بھی. دیکھیں ایک تو اچھی بات ہے کہ پہلے کئی سالوں سے یوم شہداء منایا جاتا ہے. یوم شہداء جو ہم مناتے ہیں صرف 5 سپٹمبر کے حوالے سے نہیں ہے. اب جو ہے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ہمارے یہاں, جن کی تعداد بہت بڑی ہے, جو کہ پچھلے 10-12 سال میں ٹیررزم کے خلاف لڑتے ہوئے, تو اس میں ہمیشہ ایک کمی نظر آتی تھی کہ صرف ایسا لگتا تھا کہ فوج کا معاملہ دنیا بھر میں ہوتا ہے, کہ یہ ایک ملک کا معاملہ ہوتا ہے, ایک حکومت کا معاملہ ہوتا ہے. اچھی بات ہے کہ اس دفعہ سیاسی قیادت بھی وہاں پہ آئی ہے. پہلے بھی آتے تھے, مطلب پچھلے سال بھی جو ہے وہ رضا ربانی صاحب جو سینٹ کے چیئرمین تھے, اور بھی تھے لوگ آتے, لیکن یہ کہ ایک سربراہ مملکت کے نہیں ہوتے تھے. اچھی بات ہے کہ عمران صاحب گئے, کیونکہ بات یہ ہے یہ تفریق ختم ہونی چاہیے کہ فوج کا معاملہ سول کا معاملہ. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں یقین طور پہ تائید کرنی چاہیے. جہاں تک آپ نے کہا کہ فوج کے لوگوں میں بہت مقبول ہیں, تو اس میں کسی کو وہ انکار نہیں ہے کہ فوجیوں کی طرف سے ان کو ووٹ بہت ملے ہیں. اور لیکن ایک چیز جو بات آتی تھی کہ یہ کہنا کہ جو ہے یہ مت ہے کہ جو ہے وہ سول اور ملٹری اور یا جو ہے وہ فوج کے اندر جو ہے کوئی سیاسی وہ نہیں تھی. تو میرے خیال پاکستان کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو نظر آتا ہے کہ یہ اتنی آسان سمپل سی بات نہیں رہی ہے. اس کو ختم ہونا چاہیے. اور جو بات ہے کہ سیاست میں جب فوج جاتی ہے تو پھر اس کا آپ کا جو ہے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. خود فوج کو نقصان پہنچتا ہے. سب سے بنیادی چیز ہے کہ جب بھی فوج آپ کی سیاست میں آتی ہے تو جب سب سے زیادہ جو ہے ڈائریکٹلی کسی صورت میں سب سے میں نے کہا عارفہ ایک تو ڈائریکٹ ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے, لیکن انڈائریکٹلی جو اگر ہوتی ہے تو وہ بھی اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے. اور ایک جو چیز یہ کہ خان صاحب نے میسیج اچھا دیا ہے کہ ایک ہی پیج, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیج ویج ختم ہونا چاہیے. آپ کی حکومت ہے, پالیسی حکومت کی ہونی چاہیے, اور سب جو ہے کہ آپ کے سارے ادارے جو آپ کے فوج کا سب سے بڑا ادارہ ہے, یقینی طور پہ اس کی ایک اہمیت بھی ہے پاکستان میں, سب کو ایک چیز ہے کہ ایک قومی پالیسی کی بات ہونی چاہیے. یہ جو ادارے جو ہیں یہ وہ سب کے پیجز کے وہ ختم ہو جانے چاہیے. لیکن جی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آج کل بات کی ہے خان صاحب نے کہ سب ایک صفحے پہ ہیں, تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں. کون سی حکومت ہے جو پبلکلی کہتی ہے کہ ہم ایک صفحے پہ نہیں ہیں؟ یہ تو ساری حکومتیں, چاہے بھی لگتی ہے نا کہ ایک صفحے پہ, دیکھیں پی 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 ہو یا پی ایم ایل این ہو یا آج پی ٹی آئی کی حکومت ہے, میرے خیال میں تینوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم ایک صفحے پہ ہیں اور کوئی فرق نہیں ہے. دوسرا پیج بھی ہوا. ہاں, وہ بعد میں جب بائی دی ٹائم ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں مختلف کتابوں پہ ہیں, صفحہ نہیں, مختلف کتابوں تک ہے, اس وقت تک حالت خراب ہو جاتی ہے, مگر ہمیں تبھی معلوم ہوتا ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ اب ہمارا ریٹرک بن گیا ہے, وچ از ون تھنگ. آج کل ہمیں بہت ایک پر امید فضا ہے, ہمیں لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان تعلقات اچھے رہیں گے. لیٹس ہوپ. شروع میں جنرلی اچھے ہوتے ہیں جب کوئی نئی حکومت آتی ہے, اس کو مینٹین کرنا چیلنج ہے, کیونکہ جو فرق ہے وہ انفراد یا افراد کا نہیں ہے. اٹس ناٹ کہ جنرل باجوہ ہیں یا عمران خان صاحب ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں یا جنرل راحیل شریف ہیں. اسٹرکچرل ہے کہ آپ ایک ملٹری ہے, ایک سویلین حکومت آتی ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن ضرور پیدا ہوگی جس میں دونوں انسٹیٹیوشنز کے جو ویوز ہیں وہ فرق ہوں گے, اور اس کی وجہ سے ہوگا. انڈیکیٹرز تو اچھے نہیں ہیں سر. پہلے صرف آپ کو مہمان کے طور پہ بلایا جاتا ہے, آپ بلایا بھی گیا ہے, آپ کو اسپیچ کے لیے موقع فراہم کیا گیا, آپ کو سنا بھی گیا ہے, تو لگتا نہیں ہے کہ اب سیویلین کسی لیڈنگ رول میں ہے. ہم نے پہلے شروع سے کہہ دیا کہ یہ ہونا قوم کا ہی چاہیے تھا. ایک سیاسی لیڈر جو آپ کے الیکٹڈ لیڈر ہیں ان کا وہاں موجود ہونا بہت اچھی خوش آئند بات ہے, کیونکہ یہی چیز جو ایک لگتا تھا جیسے کہ شہید جو ہوئے ہیں فوجی, وہ ان کا صرف فوج کا معاملہ ہے اور صرف سیاسی حکومت کا معاملات نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ جیسے امریکہ کے اندر بھی جو پریزیڈنٹ جب آرلنگٹن سیمیٹری جاتا ہے اور وہاں وہ چاہے کوئی فیونرل اٹینڈ کرنے یا کسی کی قبر پہ, تو اس کی وہ ہمیشہ ایک فوٹو آپ ہوتا ہے. سو یہ تو ایک یوزول چیز ہے. ہمیں تو ابھی یہ یہاں سمجھ, جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ تو اب ہم شروع کریں, کیونکہ اس سے پہلے تو ہمیں احساس ہی نہیں تھا کہ جو لوگ ملک کے لیے شہید ہوتے ہیں تو ان کی کس طرح ان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. ورلڈ وار 2 کے, ورلڈ وار 1 کے ہوں, لیکن صرف خان صاحب مقبول نہیں تھے سر. اس کے بعد اگر آپ نے دیکھا ہو سوشل میڈیا کے اوپر بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ بھی فوجیوں نے سیلفیاں بنوائی ہیں سر, وہ بھی کافی وہاں پہ پاپولر لگ رہے تھے. میں نے دیکھا ان کو گھیر کے کھڑے تھے لوگ اور بڑے خوش ہو رہے تھے, شہداء کی فیملیز بھی. اس کی جو نہ صرف سمبولک ویلیو تھی بلکہ ایک سبسٹینٹیو جو ہے چیز بھی تھی, ایک میسج بھی تھا.
اور میرا خیال یہ ہونا اسی طرح سے چاہیے تھی. یہ جس قسم کی یہ واقع ہوتے ہیں جب آپ کے پورے ملک کو آپ ایک خراج تحسین پیش کر رہے ہوتے ہیں اپنے شہداء کو, تو صرف ایک ادارے کا کام نہیں ہے, یہ تمام آپ کی سیاسی لیڈرشپ کا کام ہے, چاہے وہ حکومت ہو یا جو ہے اپوزیشن ہو. میرا خیال یہ کہ بہت اچھی بات ہے کہ سارے لوگ اکٹھا تھے. اب میرے خیال یہ کہ دوسری ایک اور چیز بھی جو آتی ہے, بڑے میرا خیال خان صاحب نے جو بات کی وہ بھی اچھی تھی کہ وہ اگر کرکٹ نہیں کھیلتے تو فوجی ہوتے. میں سوچ رہا تھا کہ جو ہے ہم جنرل باجوہ صاحب کو بھی کرکٹ سے بہت شوق ہے, کہیں انہوں نے تقریر نہ کر دی ہو کہ میں اگر فوجی نہ ہوتا تو نہیں ہوتا, کرکٹر بنتا. لیکن انفیکٹ عارفہ میں یہ پوچھوں گا جو انٹرنیشنل آڈینس کے لیے انہوں نے جو میسیجنگ کی ہے کہ کسی اور کی جنگ اب نہیں لڑی جائے گی, تو آپ کے خیال میں میسیج لاؤڈ اینڈ کلیئر چلا گیا کہ آپ کو ڈیمانڈز لیٹس اگر آپ کی ہے بھی تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں؟ شراز صاحب میرے خیال میں یہ تو پہلے بھی جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا پی ایم ایل این کے زمانے میں بھی جب امریکنز آ رہے تھے تو یہی میسیج دیا جا رہا تھا. جب انہوں نے بھی, کیونکہ دیکھیں یہ جو سی ایس ایف کے پیسے اس وقت انہوں نے روکے ہیں, اس کی دھمکی تب بھی آئی تھی اور تب بھی پی ایم ایل این کی حکومت کا بھی یہی ریاکشن تھا کہ جی اتنے تھوڑے پیسوں کے لیے اگر آپ کا خیال ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو مروائیں گے فار اندر کنٹری تو نہیں ہوگا. سو آئی تھنک وہ جو شفٹ پالیسی کے اندر آیا ہے, ٹھیک ہے اس کے اندر پی ٹی آئی کا بھی ایک کردار ہے, بٹ پھر بالکل ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اٹس اے کمپلیٹ بریک فرام دا پاسٹ. ایک خالی تھوڑا سا یہ تھا کہ سی ایس ایف کی بات صحیح ہے کہ جو اس میں یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ جو کولیشن سپورٹ پروگرام جو ہے اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر تو آپ نے خود ہی قبول کر لیا ہے کہ جو ہے وہ رینٹ صحیح کہہ رہے ہیں. تاثر تو یہی ملتا ہے کہ آپ شاید کسی اور کا کام کر رہے ہیں, آپ کا اپنا کام نہیں ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, تو پرسیپشن کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا تاکہ یہ تاثر نہ ملتا اور نہ ہی ابتدائی مرحلے میں عمران خان یا کسی اور کو اس جنگ کی مخالفت کرنی پڑتی. یقینی طور پر اگر یہ ہماری اپنی جنگ ہے, جو بعد میں خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو شروع میں مخالف تھا لیکن آج میں فوج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی بڑی جنگ لڑی ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ. شاید دنیا کی کوئی فوج بھی جنگ نہ جیت پاتی, بٹ اس فوج نے جنگ جیت کر بھی دکھائی ہے. بریک اور بریک کے بعد ذکر ہوگا حکومت کے ایک بولڈ سٹانس کا, ایک بڑے تگڑے موقف کا لیا گیا. میاں عاطف صاحب کو جب اقتصادی کونسل کا رابطہ کونسل کا ممبر مقرر کیا گیا, لیکن آل آف سڈن ہوا یہ کہ پھر دباؤ آیا, کرٹیسزم آیا اور اس کے بعد اس فیصلے کو واپس لے لیا گیا ہے. ایسا کیوں کیا گیا, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. زاہد صاحب, اگرچہ پاکستان کے اندر ہم نے کرکٹ کو ٹھیک کرنا ہو, ہاکی کو ٹھیک کرنا ہو, کسی اور کھیل کو ٹھیک کرنا ہو, غیر ملکی ہمارے پاس آتے ہیں, یہاں پہ خدمات سر انجام دیتے ہیں, بٹ پاکستان کے اندر پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو کرٹیسزم آیا ہے صرف اس بنیاد پہ کہ وہ کہیں اقلیتی ہیں وہ شخص اور اس کو اقتصادی رابطہ کمیٹی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے, بڑی حیران کن بات تھی. ایڈوائزری پوزیشن, اور پھر گورنمنٹ نے شروع میں تو بڑا اچھا سٹانس لیا کہ جی یہ تو اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ آئین کے اندر بھی موجود ہے, پھر آل آف اے سڈن پیچھے ہٹ گئے. جو اقدام کیا ہے عمران خان صاحب نے, ایک تو بہت ہی حد تک آمیز رہا ہے, جن سے ہے عاطف میاں جو کہ ایک انٹرنیشنلی نون ایک لحاظ سے اکانومسٹ ہے. دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ آپ اگر عقیدے کی بنیاد پہ لوگوں کے ساتھ تفریق برتیں گے تو آپ آئین کی بھی ایک لحاظ سے وہ کر رہے ہیں. ہمارے آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ آپ ذرا اگر آپ میں اتنے گٹس بھی نہیں ہیں کہ جو تھوڑی بہت جو کرٹیسزم ہو رہی ہے, جو جن لوگوں کی طرف سے جو کہ ہارے ہوئے ہیں الیکشن, جن کو لوگوں نے جو ہے ایک لحاظ سے ریجیکٹ کیا, آپ نے ان کی بل بوتے پہ صرف ایک اس وجہ سے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے, آپ کو جو ہے وہ شخص آپ کے ہاں جو ہے کام کرنے کے لیے تیار ہے, وہ ایڈوائزری پوزیشن میں ایک آ رہا ہے. اور عمران خان صاحب جو پہلے تقریر کیا کرتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے پاکستان کے جو لوگ باہر ہیں ان میں اتنی زیادہ جو ہے لوگ قابل ہیں کہ وہ آ کے ملک کی خدمت کریں گے. اب مجھے بتائیے کہ اس کے بعد نہ صرف, اور تھوڑا سا میں جو عاطف میاں کی تھوڑی سی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہے تاکہ پتہ چلے کہ کون سا ہیں کیا جو لوگوں نے جو اس طرح کا جو کیا ہوا ہے تماشا. دیکھیں یہ اس کی عمر صرف 42 سال ہے.
MIT سے انہوں نے PhD بھی کی, وہاں سے پڑھے بھی, جو کہ امریکہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی, دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی. اب وہاں سے جو ہے پرنسٹن میں یہ پروفیسر ہیں اکنامکس کے, اس سے پہلے برکلے میں پڑھا چکے ہیں, شکاگو یونیورسٹی جو کہ اپنے طور پہ جو اکنامکس کا بہت بڑا ایک وہاں پہ شعبہ ہوتا ہے, اس میں اس کے بعد جو ہے ان کا یہ IMF نے ایک لسٹ نکالی تھی ابھی حال میں 25 ینگ ایمرجنگ اکانومیز آف دا ورلڈ, اس میں ان کا نام بھی شامل ہے. دوسری بات یہ کہ ان کا سب سے جو کلاسیکل کام ہے, سب سے ایکسپرٹیز جو ان کی ہے ڈیٹ مینجمنٹ پہ, قرضوں کے معاملات, جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس کی کتاب بھی آئی ہے جس کو انہوں نے دوسرے ایک اور پاکستانی اکانومسٹ کے ساتھ مل کے لکھی ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایکسپرٹ ہے صرف اس وجہ سے کہ ان کا عقیدہ آپ کی عقیدے سے تھوڑا سا فرق ہے یا آپ کی سوچ سے مختلف ہے, آپ نے ان سے ایک لحاظ سے ختم کر دیا کہ جی ہاں بس نہیں بنیں گے. اس میں صحیح کیا کہ عاصم خواجہ دوسرے ہارورڈ میں پڑھاتے ہیں, پاکستانی اندر ایمرجنگ اکانومسٹ, اس نے بھی استعفیٰ دیا. اب مجھے بتائیے اس ملک میں کون آئے گا, کس کی جو ہے آپ نے جب اس طرح سے آپ لوگوں کو تصدیق کریں گے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جو ایکسپرٹیز آئی کل کسی اور کے متعلق کوئی بھی ہے, فلانا شخص فلانا ہے, اس کا عقیدہ آپ کے عقیدے سے متفق نہیں ہے, تو اس لیے آپ نے جو اس کو نکالا. عارفہ انفیکٹ شروع میں تو بڑا اچھا ایک طرح سے ڈیفینس دیا گورنمنٹ نے, انہوں نے کہا کہ ہم اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر تو نہیں لگا رہے, بٹ آل آف اے سڈن آپ نے چپکے سے کہا سینیٹر فیصل جاوید کو کہ آپ اناؤنس کر دیں کہ ہم نے یہ فیصلہ واپس لے لیا. شاید وہ گورنمنٹ کا سٹینڈ مجھے اب لگ رہا ہے ان ریٹروسپیکٹ کہ شاید نہیں, وہ شاید صرف فواد چودھری کا سٹینڈ, کیونکہ اگر آپ سوچیں, پتا کہ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, میں ویسے ہی سوچ رہی تھی آج کہ یہ وہ پارٹی ہے جس کا ہر ان شخص جو ہے وہ کانسٹنٹلی ٹویٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ ہر چینل پہ بیٹھ کے روز ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں, اور ٹو دی ایکسٹینٹ کہ شروع والے دنوں میں تو ہمیں لگ رہا تھا کہ کنفیوژن ہے کیونکہ ہر کوئی اور بات کر رہا تھا, پر اس ایشو پہ سوائے فواد چودھری صاحب کے ہمیں کسی اور کی آواز نہیں آئی, اور جب آئی ہے تو وہ یہ آئی ہے کہ عاطف میاں صاحب اب نہیں رہیں گے اس کی ممبر. سو اس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید حکومت کے اندر پہلے دن سے ان کی کوئی گھبراہٹ تھی, وہ دکھا نہیں رہے تھے. فواد چودھری صاحب کو شاید اس کا علم نہیں تھا, نہیں اناؤنس کیا اس کے بعد, دس از مائی جسٹ گیس, بیکاز فواد چودھری صاحب کے علاوہ کوئی نہیں بول رہا تھا, اور آج اناؤنسمنٹ فواد چودھری صاحب کی طرف سے نہیں آئی, وہ فیصل جاوید صاحب کی طرف سے آئی, اور PTI والے باقی بھی اس وقت بہت خاموش ہیں, وہ نہیں بول رہے. So my guess is that فواد چودھری was the one who was out of the picture, ان کو معلوم نہیں تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. تو پھر تو آپ پارٹی مفادات کی سیاست کر رہے ہیں, پھر قومی مفادات کدھر چلے گئے؟ اور میں ایک چھوٹی سی اور بات کر دوں, وہ یہ ہے کہ کاش کہ یہ ایک ایسا ایشو ہوتا ہے جس پہ PPP اور PMLN والے کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ ریورس کریں اس ڈیسیجن. لیکن ایک اور بات بھی, آج PTI نے تو بہت زیادہ پیپلز پارٹی نے آج بیان دیا ہے کہ ہم کے ساتھ کھڑے ہوتے. حسن اقبال کا جو بیان تھا, میرا کہنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ کوئی بھی پارٹی نا اس ایشو پہ سٹینڈ نہیں, ضرور کلیکٹیو سٹینڈ ہونا چاہیے تھا. بڑی ٹھیک بات کی, اور اسی پہ آج کا شو ختم کرتے ہیں, اگلے ہفتے پھر ملیں گے, تب تک کے لیے خدا حافظ.